إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجر مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اس جمعہ کے موقع پہ میں آپ سامعین کے سامنے جس عنوان کو لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے استقبال رمضان. الحمدللہ رمضان کی آمد ہے. ان قریب ہم ایک ایسے بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جس کے اندر کی گئی نیکیوں کا ثواب دیگر 11 مہینوں میں کیے جانے والے کسی بھی عمل کے ثواب سے کئی گنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. ہم نے سنا ہے یا آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں ہم جو عمل کرتے ہیں اور جو رمضان کے علاوہ جو عمل کرتے ہیں اس کے درمیان جو ثواب کا فرق ہے وہ 70 گنا ہے. لیکن یہ لوگوں کا اپنا قول ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں، تم جو رمضان میں کوئی بھی نیکی کرتے ہو، پھر چاہے نماز پڑھنے کا ثواب ہو، قرآن کا ثواب ہو، صدقہ و خیرات کا ثواب ہو یا دیگر نیک عمل کا کوئی بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب اور دیگر رمضان میں جو تم ثواب کا کام کرتے ہو اس میں فرق اتنا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں ہے. تو جتنا آسمان اور زمین میں جتنا فرق ہے اتنا فرق رمضان میں جو ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا اور غیر رمضان میں جو کرتے ہیں اس کا ثواب ہے. تو الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں قبل اس کے کہ ہم اپنے عنوان پہ گفتگو کریں. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کب ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو گیا ہے، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو گیا ہے، ایک دن ایک گھنٹہ، ایک گھنٹہ ایک منٹ، ایک منٹ ایک سیکنڈ اور ایک سیکنڈ چند لمحوں کے برابر ہو چکا ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ پچھلے رمضان آپ سے گفتگو کر رہے تھے، پچھلے رمضان میں بھی الحمدللہ تھا، آج آپ کے سامنے پھر ہو، پچھلے جمعہ میں تھا. دن ایسے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے قریب قریب وقت جو ہے دم ہو جائے گا. مطلب دیکھیں، آپ دیکھیں کتنے تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی احساس نہیں. ایک رمضان گزرا نہیں کہ دوسرا رمضان آ گیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ایک موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرانے کا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب یہ مہینہ آ رہا ہے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. آپ ایک مثال سمجھیے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو کیا آپ اپنے گھر کے اندر کسی کونے میں پلنگ میں سو کے رہیں گے؟ مہمان آئے گا، کھانا کھائے گا، چلا جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آنے والا مہمان
آپ کے نزدیک جتنا اہم ہے آپ اس کی خدمت، اس کی خاطر اتنی ہی زیادہ آپ اس کی کریں گے. یعنی جتنا جو مہمان جس کیٹیگری کا ہے، آپ کے گاؤں کا ہے، باہر سے آ رہا ہے، بحرین سے آ رہا ہے، یا آپ کا رشتہ دار ہے، مہمان آپ کے نزدیک جتنا اہم ہے آپ اس کی خدمت بھی ویسے ہی کریں گے. یاد رکھیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر کسی کے پاس کام کرتے، تجارت کرتے، بارش کے مہینوں میں 4 مہینہ تقریباً بارش ہوتی ہے. اگر کسان کہے گا کہ نہیں میں 4 مہینہ آرام کروں گا، باقی کے 8 مہینے کھیت میں جا کے کام کروں گا، تو کیا اس کی کھیت میں فصل اگے گی؟ بالکل بھی نہیں. ایسے ہی جب ہمارے کیا کہتے ہیں غیر مسلمانوں کے جب تہوار آتے ہیں، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، کس طرح آپ لوگ تیاریوں میں لگتے ہیں کہ ہاں ابھی عید آنے والی ہے یا پھر غیر مسلمین کا تہوار آنے والا ہے. آپ کی دکانیں، آپ کی اسٹور فل ہو جاتے ہیں، آپ کا سارا اسٹاک بھر جاتا ہے. اگر آپ ایسے تہوار کے موقع پہ یہ سوچیں گے کہ نہیں ابھی میں آرام کروں گا، جب تہوار ختم ہو جائے گا اس کے بعد جا کے میں اپنا دھندے پہ جا کے بیٹھوں گا، تو کیا آپ کو پروفٹ ہوگا؟ نہیں. میرے یہ مثال تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کا آنے والا مہمان جس قدر اہم ہوگا آپ اس کی اتنی ہی خدمت کریں گے. تو ویسے ہی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم ایک اپنا امام کے ساتھ نماز پڑھو گے، اکیلا نماز پڑھو گے 27 گنا زیادہ ثواب زیادہ ہے. قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اس کی نیکی زیادہ ہے. حج کا کتنا ثواب ہے؟ تم نے مقبول ایسا حج جو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو ویسا کیا ہے، تمہارا ثواب کیا ہے؟ گویا کہ تم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. یعنی اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا ثواب بتا دیا ہے. رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کتنا پروفٹ ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ اس کا ثواب میں دوں گا. اور حدیث بھی آتا ہے کہ جب انسان جب روزہ افطاری کرتا ہے اس کو 2 خوشی ملتی. ایک تو یہ کہ وہ دن بھر بھوکا تھا اور وہ کھانے والا ہے. دوسرا یہ کہ جب اللہ کی حضور پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو ایسے انعامات سے نوازے گا کہ ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے خاص عبادت اپنے پاس اس کا ثواب چھپا کے رکھا ہے کہ ہم آپ کو کتنا دیں گے. اب چونکہ یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے تو رمضان آنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو چند نکات میں آپ سامعین کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ پچھلے سال جو روزے آپ کے چھوٹے تھے آپ ان کی قضا کریں. کیونکہ اگر کسی وجہ سے آپ بیمار تھے، آپ یا پھر آپ ٹریول کر رہے تھے، کہیں مسافر تھے، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے روزہ چھوڑا. ایسی ہماری جو مائیں جو بہنیں ہیں جو حالت حیض میں تھی، مہینے میں 7 دن 5 دن 4 دن آپ کی صحت کے حساب سے جو بھی ہے، آپ جتنے بھی دن تھے ان سارے روزوں کی قضا آپ کو کرنی ہے کیونکہ یہ معاف نہیں. نماز اللہ رب العالمین نے آپ پہ معاف کر دی عورتوں پر اگر وہ حالت حیض میں، تو مردوں پہ تو بالکل بھی نہیں. پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ نے سنا عمر بن خطاب کا آخری موت کے آخری دہانے پر ہے، اتڑیا باہر ہے، پھر بھی نماز فجر قضا نہیں کر رہے ہیں، ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی بھی حالت میں، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں اگر دشمن سامنے ہے اور سامنے سے گولیاں برس رہی ہو، بارود پھینکے جا رہے ہو، یا اس ٹائم کے زمانے میں اگر حملہ تیر پھینکے جا رہے ہو، اس ٹائم پہ بھی صحابہ کرام میدان جنگ میں نماز پڑھتے تھے. اگر کہیں پہ نماز معاف ہونا چاہیے تھا وہ کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ میدان جنگ میں. لیکن پھر بھی آدھے صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، آدھے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کا ڈیفنس کر رہے ہیں. تو میدان جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حالت حیض میں نماز معاف کر دی، لیکن روزے معاف نہیں ہے، نہ مردوں پہ نہ عورتوں پہ. اگر آپ بیمار تھے، اگر آپ سفر کر رہے تھے تو اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی، لیکن ان چھوٹے ہوئے روزوں کی اس سال آپ کو قضا کرنا ہے. قبل اس کے کہ رمضان آئے، شروع ہونے والا 10-15 دنوں کے اندر آپ پہلے روزوں کی قضا کریں. اور اگر مان لیتے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے اس سال بھی آپ بیمار ہیں یا پھر آپ مسافر ہے کہیں جانے والے ہیں، تو رمضان کے بعد پچھلے سال کے رمضان کی قضا کرے، یہ اصل ہے. اما عائشہ بیان کرتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، روایت مطلب بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی کہ وہ اپنا حال بتاتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حالت حیض کی وجہ سے میرے روزے چھوٹ جاتے، جو کہ فطری چیز ہے عورتوں کے متعلق. 5 بھی چھوٹیں گے 7 بھی چھوٹیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرے روزے چھوٹ جاتے تھے.
اب اگلا رمضان آنے تک مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں جنگ ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے باہر نکلا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو بھی ساتھ میں کسی قرآن چٹیاں اڑا کے، قرآن سے مطلب چٹیاں اڑا کے جس کا نام آتا اس کو لے کے جاتے تھے. تو اماں عائشہ کہتی ہے کہ ان سارے سفر کی وجہ سے، ان جنگی حالات میں رہنے کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، لیکن میں شعبان میں رمضان کے جو پچھلے سال کے روزے اس کی قضا کرتی تھی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو پچھلے سال کے آپ کے روزے چھوٹے ہیں وہ آپ کو رمضان آنے سے پہلے رکھ لینا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو سچے دل سے. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کچھ ادا کرے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آج اگر آپ جمعہ سے پہلے آئے ہیں، اذان سے پہلے آئے، آپ کی نیت تھی کہ فرشتے ہر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے. ہم اذان سے پہلے پوچھیں گے آپ کو وہ ثواب معلوم ہے، اونٹ کا، گائے کا، سارے ثواب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. آپ ایک نیت کے تحت آئے، میں خطبہ دے رہا ہوں، میری نیت اللہ کو معلوم ہے. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہماری اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے. تو آنے والے رمضان سے پہلے ہم اپنے نیت کو خالص کر لیں کہ روزے آنے والے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. یہ ہم اللہ رب العالمین دیکھیں ہم روزے رکھیں یا نہ رکھیں، آپ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ رب العالمین کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ساری کائنات مل کے، چاہے جن و انس سب کچھ مل کے، اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کو نہیں فرق پڑتا ہے ہم نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، اس کو نہیں فرق پڑتا ہے. ہم عبادت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، فائدہ ہمارا ہے. عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن پروفٹ فائدہ ہمارا ہے. نماز پڑھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، روزے رکھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہم جو روزے رکھنے والے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنے والے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل ہی سے، وہ دکھتا نہیں ہے. حج آپ کرنے جاتے ہیں، حج آپ کا دکھتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہے کہ ہاں انسان نماز پڑھ رہا ہے، یہ انسان خطبہ دے رہا ہے، یہ انسان حج عمرہ کر رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے دکھتا نہیں ہے، اس کا تعلق یہاں سے دل سے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب بھی اپنے پاس رکھا ہے. اسی لیے آپ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. اسی طرح تیسرا نقطہ یہ ہے کہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیں. رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کا مہینہ ہے. گنہگار یہاں پہ کون نہیں ہے؟ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب، اس دنیا کا ہر انسان گنہگار ہے. یاد رکھیں جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے وہ فرشتے ہیں، جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے وہ فرشتے ہیں. اور جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گناہ پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس کو انسان کہتے ہیں. اور جس سے گناہ ہو جائے اور وہ افسوس نہ کرے اس کو شیطان کہتے ہیں. جس سے گناہ نہ ہو وہ فرشتہ ہے، جس سے گناہ ہو جائے اس کو احساس ہے، وہ معافی بھی مانگتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں. اور جو گناہ کرنے کے بعد معافی نہ مانگے اس کو شیطان کہتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ انسان مکمل طور پہ نیک اور صالح ہوگا، بلکہ اللہ کے نزدیک محبوب انسان ہی وہی ہے جس سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہونے کے بعد وہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے. آپ نے کبھی چوری کی، آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے کسی کا مال ہڑپا، زمین جائیداد ہڑپی، آپ نے نمازیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، یا پھر کیا کہتے ہیں مسجد اور مدرسے اور کمیٹی اور اپنے مال ہڑپاؤ، یا دیگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے سارے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین سورہ نوح میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور یہ واقعہ غالباً میں یہاں سے پچھلے سال آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے مجلس میں 3 طرح کے لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوگی کھیتی کیسے ہوگے گی، اناج کیسے ہوگے گا، ہم کیسے کھائیں گے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں توبہ استغفار کرو. اسی مجلس میں دوسرا شخص آیا، کہتا ہے کہ ہمارے ہاں مال دولت کی کمی ہے، قحط سالی ہے، دعا کریں. حسن بصری کہتے ہیں توبہ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے.
بچے پیدا نہیں ہو رہے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے توبہ استغفار کرو. چوتھے آدمی نے پوچھا کہ آپ سے الگ الگ قوم کے الگ الگ علاقوں سے جماعتوں سے 3 لوگ آئے, تینوں نے الگ الگ آپ سے سوال کیے, آپ نے ہر سوال کا جواب ایک ہی دیا. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سورہ نوح کی آیت نمبر یہ والی پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اے میرے قوم تم اپنے رب سے معافی تلافی کرو, معافی مانگو اپنے گناہوں کی, یاد کرو اپنے گناہوں کو کہ تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں, اور یاد رکھو دنیا میں اتنا سارا پانی ہے, 70% یا اس سے زیادہ جتنا بھی پانی ہے, یہ سارا کا سارا پانی جہنم کی ایک چنگاری بھی نہیں بجھا سکتا ہے. جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے, جہنم کی ایک معمولی سی چنگاری بھی نہیں بجھا سکتی ہے, لیکن آپ کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ پورے کے پورے جہنم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. اور اللہ آپ کے آنکھ سے گرے ہوئے آنسو کو ہی پسند کرتا ہے. آپ بیٹھے تنہائی میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو, چاہے رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو, جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, ایک ایک گناہوں کو یاد کرے اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے معافی مانگو, فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا, تمہاری کھیتیوں کے نیچے سے نالیوں سے پانی بہے گا, اللہ رب العالمین تمہارے مال و دولت میں برکت دے گا, اللہ رب العالمین تمہارے اولادوں کی نعمت سے نوازے گا. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھار انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے اولاد کی نعمت کو چھین لیتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے گناہ ہم کر رہے ہیں, لیکن سزا کیا مل رہی ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نہیں دے رہا ہے. جو بھائی باہر کھڑے ہیں آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں, الحمدللہ اوپر بھی انتظام کیا گیا ہے. معزز سامعین کرام, تو اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے اولاد کی نعمت چھین لیتا ہے. دلیل سورہ نوح کی ہے. تو ضروری یہ بھی نہیں ہے, ایسا آپ اپنے ذہن میں یہ مت رکھیں کہ ہاں میں فلاں انسان کو جانتا ہوں, اس کی اولاد نہیں ہوئی, اس کا مطلب بہت گنہگار ہے. ذرا بھی نہیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو آزما رہا ہوگا. کسی کو جج نہ کرے, یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے. ہم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں, سب کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بھول رہے. اپنے گریبان میں جھانکو, ہم کیا گناہ کرتے, دوسرے کیا گناہ کر رہے اس کا نہ دیکھو. تو یہ ایک چیز تھی کہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں. اسی طرح آپ دیکھیں لوگوں سے معافی تلافی کریں. ایک چوتھا حق یہ بھی ہے حقوق العباد کا, چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے بھائی کی زمین ہڑپ لی ہو, اپنے بھائی بہن کی ماں باپ مر چکے ہیں, وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی, بہن انتظار میں ہے, چھوٹا بھائی انتظار میں ہے, یا پھر چھوٹا بھائی اگر تھوڑا طاقتور ہے, پیسے والا ہے, تو بیچارہ بڑا بھائی کمزور ہے, انتظار میں ہے کہ کب ہماری وراثت تقسیم ہوگی. یا پھر ایسے تم نے کسی کا مال ہڑپ لیا, کسی سے قرضہ لیا, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 10 سال 20 سال گزر چکے, ابھی تک نہیں دے رہے ہو, وہ ابھی تک تم سے مانگ رہا ہے. تم نے کسی کو گالیاں دی, کسی کو تکلیف دی, دوستوں کو برا بھلا کہا, ماں باپ کو الٹا سلٹا کہا, جتنے بھی گناہ کے کام کیے ہو, رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے بھائیوں سے معافی تلافی کرو. یاد رکھو نماز نہیں پڑھو گے, قرآن نہیں پڑھو گے, روزے نہیں رکھو گے, حج عمرہ نہیں کرو گے, زکات و خیرات نہیں کرو گے, وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے کہا اگر میں چاہوں تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے. شرک نہ لے کے آنا. لیکن یاد رکھنا جہاں حقوق العباد کا معاملہ آئے گا, حقوق العباد مطلب بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے جو حق ہے, آپ نے مجھے گالی دی, آپ نے میرے پیٹھ پیچھے میری غیبت کی, میری برائی کی, مجھے برا بھلا کہا, آپ نے میرا پیسہ ہڑپا, آپ نے اپنے بھائی کی زمین ہڑپی, اپنے ماں باپ کو ستایا, جو بھی آپ نے انسانوں سے کیا کہتے ہیں بدسلوکی کی ہے, مرنے سے پہلے پہلے اس کی معافی تلافی کر لو. یاد رکھو مرنے کے بعد بھی یہ چیز معاف نہیں ہے. یہ معاملہ بندے کا بندے سے ہے, اللہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے پہلے ہی کہا اگر تم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, وہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. میں اگر چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں, لیکن تم نے جس کو گالیاں دی ہے اگر وہ تمہیں معاف نہیں کرتا, وہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا معاملہ ہے. جب تک قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, تم کو معلوم ہے مفلس کون ہے, غریب کون ہے, مسکین کون ہے. صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو ہم بھی دے سکتے ہیں کہ مسکین وہ ہے, غریب وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے.
جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ مسکین تو وہ انسان ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند اس کے پاس نیکیاں ہوگی. 5 وقت کی نماز امام کے پیچھے، رمضان کے روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، حج عمرہ کرتا تھا، صدقہ و خیرات میں سب سے آگے. جب پوری قوم سوتی تھی رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، کوئی نیکی کا کام نہیں چھوڑا. اتنے نیکیاں لے کے آیا ہے کہ پہاڑوں کے مانند اس کی نیکیاں پہنچ گئی ہے. لیکن اپنے بھائی کو گالی دیتا تھا، لیکن اپنے بھائی بہن کی وراثت میں ان کو حق نہیں دیا، اپنے بھائی بہن کی زمین ہڑپ دیا، کسی سے قرض لیا تھا اس کا قرض ادا نہیں کیا، کسی کو برا بلا کہا، والدین کے ساتھ کہتے نافرمانی کی، ان کی بات کو نہیں مانا. یہ سارے گناہ کر کے آیا ہے. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو بلائے گا، بلکہ وہ لوگ جن کو ہم نے گالیاں دی ہے وہ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں اس نے ہم کو گالی دی تھی. اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو. تو وہ انسان جو پہاڑ بھر کے جو تم نیکیاں لے کے جاؤ گے تمہارا ثواب اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا. تیسرا انسان آئے گا یا اللہ یہ میرا بھائی ہے اس نے میری زمین ہڑپی، تمہارا ثواب اٹھا کے اس کو دیا جائے گا. ایک ایک کر کے سارے وہ لوگ آئیں گے جن کو تم نے مارا ہے، جن کو تم نے گالیاں دی ہے، جن کو تم نے تکلیف دی ہے، سارے لوگ آئیں گے اپنا حق ماننے کے لیے. اس دنیا میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں معاف کر دیا، وہاں سب آئیں گے مانگنے کے لیے. تو قبل اس کے پھر ہوگا یہ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. وہ انسان جس کے پاس پہاڑوں کے مانند نیکیاں تھی جنت میں جانے والا تھا، جنت میں جاتے جاتے سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. مفلس انسان یہ ہے، غریب انسان یہ ہے. تو ایسا وقت آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے بھائیوں سے معافی طلبی کرو. اپنے ماں باپ ہے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے. اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، پیار و محبت